یہ جتنے فضول کام ہیں یہ تمام اعتکاف کے اندر ممنوع ہیں۔ 10 دن آپ اپنی محلے کی مسجد میں بیٹھ کر اللہ سے لو لگا لیں اور آپ کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ہوگا۔ تو اللہ ان سے کیوں نہ راضی ہو۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، رازان ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اویس رمضان۔ ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ رواں دواں ہے اور یہ ہمارے لیے غنیمت ہے کہ رمضان المبارک کی خوشیاں ہمیں نصیب ہوئی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں، یعنی کہ جو رمضان المبارک کے آخری 10 ایام ہوتے ہیں، اس میں مسلمان اعتکاف کرتے ہیں۔ آج ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے کہ اعتکاف کی فضیلت اور عورتوں کے لیے اعتکاف کے حوالے سے اسلام میں کیا حکم ہے۔ تو آج پھر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں برے والا کے مایہ ناز خطیب حضرت علامہ مولانا عبداللہ گرداسپوری رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے حافظ یاسر عبداللہ گرداسپوری۔ آج ہم ان سے اعتکاف کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حافظ صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ حافظ جی، میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اعتکاف کی اہمیت اور اجر و ثواب اس کا کیا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ دیکھیے، اعتکاف کی فضیلت سے صرف اتنی بات کہنی میں سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مدنی زندگی میں ہر سال اعتکاف فرمایا، کیا بات۔ اور ایک سال حضور پاک کا اعتکاف کسی سفر کی وجہ سے رہ گیا تو آپ نے اگلے رمضان میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ بے شک یہ اعتکاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور صحابہ کرام کی بھی سنت ہے، اور یہ اعتکاف اللہ کی رضا اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ اور سبب ہے۔ اس کا اجر و ثواب اس کے اجر و ثواب کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ یہاں اعتکاف کرنے والے مساجد کے اندر صبح و شام اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ تو اللہ ان سے کیوں نہ راضی ہو جو بے شک۔ صبح و شام اللہ کی تسبیحات، تمہیدات بیان کرتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ اعتکاف اللہ کا قرب اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جی ناظرین، بالکل جو اعتکاف ہے اس کی بہت ہی اسلام میں فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے اسے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ہوتا ہے۔ تو اسی بات سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمیں حج کرنے کے لیے پاسپورٹ بنوانا پڑتا ہے، ویزے لینے پڑتے ہیں، لیکن یہی اعتکاف 10 دن آپ اپنی محلے کی مسجد میں بیٹھ کر اللہ سے لو لگا لیں اور آپ کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ہوگا۔ اچھا حافظ جی، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اعتکاف کے جو تقاضے ہیں اس میں یعنی کہ سارے روزے پورے ہونے چاہیے یا نہیں، یا اعتکاف ایک الگ چیز ہے اور روزوں کا ثواب الگ ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ روزہ اور اعتکاف الگ الگ عبادات ہیں، لیکن میرا یہ نظریہ ہے کہ جو اعتکاف بیٹھے وہ روزے بھی لازمی رکھے، اس کو روزے رکھنے چاہیے۔ بالکل۔ لیکن اگر کوئی بیمار اعتکاف بیٹھنا چاہتا ہے اور اس کی مرض اس قسم کی ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے تو اس کی جان کو خطرہ ہوگا، تو پھر وہ روزہ چھوڑ دے، بہرحال وہ اعتکاف کر سکتا ہے۔ اور جو اعتکاف کے تقاضے آپ نے پوچھا، اعتکاف کے تقاضے بھی وہی ہیں جو روزے کے تقاضے ہیں، کہ اعتکاف پر بیٹھ کر فضول گفتگو نہ کی جائے، کسی کی چغلی غیبت نہ کی جائے، کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو اللہ اور اس کی رسول کی مرضی کے خلاف ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اعتکاف پر بیٹھ کر لوگ موبائل کا استعمال بھی کرتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ سوشل میڈیا کا استعمال بھی کرتے ہیں، اور وغیرہ وغیرہ آپ جانتے ہیں، لوگ بھی جانتے ہیں کہ کیا کیا ادھر فضول کام ہوتے ہیں۔ یہ جتنے فضول کام ہیں یہ تمام اعتکاف کے اندر ممنوع ہیں۔ جو لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں ان کو چاہیے کہ خضوع اور خشوع کے ساتھ اعتکاف بیٹھیں، اعتکاف کے تقاضوں پر پورا اترنے کی کوشش کریں۔ جی بالکل، اعتکاف کے تقاضے پورے کرنے ہم پر لازم ہے۔ اگر ہم اعتکاف کریں گے، کچھ آج کل کی جو نوجوان نسل ہے وہ اعتکاف کی فضیلت سنتی ہے علماء کرام سے تو وہ ہنسی خوشی شوق سے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن وہاں پہ گپیں لگ رہی ہوتی ہیں، لطیفے بازی اور اس طرح کے موبائل ساتھ لے جاتے ہیں۔ تو پھر اس صورت میں اعتکاف کی تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اعتکاف جو بیسیکلی ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کر لینا، اللہ تعالیٰ کی رضا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی کنیکٹیویٹی کر لینا، صرف بس اللہ تعالیٰ سے ہی آپ کا رشتہ ہو، دنیا داری سے آپ ماورا ہو جائیں۔ حافظ جی، میرا آپ سے آخری سوال ہے کہ اعتکاف کے حوالے سے عورتوں کے لیے اسلام میں کیا حکم ہے کہ یہ اعتکاف کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، قرآن پاک کی تعلیمات یہ ہیں، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ عورتوں کے ساتھ مباشرت نہ کرو جب کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو۔ اور جب ہم احادیث نبویہ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابیات اور ازواج مطہرات یہ مسجد میں ہی اعتکاف کیا کرتی تھیں، حالانکہ ان کے حجرے، کمرے، مکانات مسجد نبوی سے متصل تھے، ان کے ساتھ ہی تھے، لیکن پھر بھی وہ مساجد کے اندر ہی، مسجد کے اندر ہی اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ ایسی کوئی تعلیمات نہیں ہے جس کے اندر رسول پاک نے یہ حکم ارشاد فرمایا ہو کہ عورتیں اپنے گھروں کے اندر اعتکاف کریں اور مرد مساجد کے اندر اعتکاف کریں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مجبوری کے تحت عورتیں گھروں کے اندر اعتکاف بیٹھ جائیں یا مرد مجبوری کے تحت گھروں میں اعتکاف بیٹھ جائیں، میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ ہمیں حج کرنے کے لیے خانہ کعبہ جانا پڑتا ہے۔ بالکل۔ آج کل بالفرض آپ یہ سمجھ لیں کہ کرونا کی وجہ سے خانہ کعبہ کو بند کر دیا جائے تو کیا ہم گھر میں حج کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ حج مشروط ہے کہ ہم وہاں پر جا کر کریں، جائیں گے تو ہو۔ ہاں، اسی طرح اعتکاف مشروط ہے مسجد کے ساتھ کہ اعتکاف مسجد میں ہی ہوگا، کیونکہ کتاب و سنت سے ہمیں کوئی ایسا دلیل نہیں ملتی جس سے یہ ثابت ہو کہ اعتکاف گھروں کے اندر کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے خواتین کو بھی مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے، بشرطے کہ ان کے لیے علیحدہ انتظام ہو جگہ کا، واش روم وغیرہ کا، اور فتنے کا کوئی خطرہ نہ ہو تو ان کو مسجد کے اندر ہی اعتکاف کرنا چاہیے۔ جی ناظرین، آج کی ہماری گفتگو اعتکاف کے حوالے سے، جیسے کہ حافظ صاحب نے اس میں باتیں کی اعتکاف کی فضیلت کے حوالے سے، اس کی اہمیت، اس کا اجر و ثواب اور اس کے جو تقاضے ہیں وہ کس طرح پورے کرنے چاہیے کہ ہمیں گپیں نہیں لگانی چاہیے۔ اعتکاف صرف اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کا ایک نام ہے، اللہ تعالیٰ سے ہی ہمارا رابطہ ہونا چاہیے۔ صرف ہم جائیں تو اللہ تعالیٰ کی صبح سے لے کے شام تک عبادت کریں، بجائے کہ ہم اعتکاف شوقیہ طور پہ جائیں لیکن ان کے تقاضوں پر بالکل پورا نہ اتریں، تو پھر اس طرح کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب تک جو اس کے اسلام کے تقاضے ہیں ان کو ہمیں پورا کرنا چاہیے، وہاں پہ جا کے گپیں نہیں مارنی چاہیے، باتیں نہیں کرنی چاہیے، لطیفے یا اس طرح کی جو مل بیٹھ کے ہم گفتگو شروع کر لیتے ہیں، وہاں پہ گروپنگ ہو جاتی ہے، ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان اویس رمضان کو اجازت دیجیے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے رازان ٹی وی ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، فیس بک پر ہمارا پیج رازان ٹی وی آفیشیل کو بھی لائک کریں اور فالو کریں۔ اللہ حافظ۔